ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے بتائیں کہ کتنا سگنیفیکنٹ ہے اور اس کی ٹائمنگ کے حوالے سے ہمیں کس طرح سے دیکھنا چاہیے اس دورے کو؟ ٹائمنگ کے لحاظ سے تو بہت ہی کلیدی دورہ ہے یہ، لیکن ویسے بھی سگنیفیکنٹ دورہ اس لیے ہے کہ آپ نے دیکھا کہ جس پرتپاک طریقے سے استقبال کیا گیا فضاؤں میں اور ایئرپورٹ پر، اور جس انداز میں کیا گیا، وہ اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ اس دورے کو بہت اہمیت دی جا رہی ہے۔ اور اس وقت آپ نے کہا اس وقت جو تغیرات ہیں علاقائی اور دنیا میں جیو پولیٹیکل لینڈسکیپ پر، اس کو اگر مد نظر رکھا جائے تو یقیناً، اور میرا اشارہ علاقائی کے لحاظ سے مڈل ایسٹ کی سچویشن ہے، جس پر کہ میں چند لمحوں میں آ جاتا ہوں۔ آپ اندازہ کریں کہ پرائم منسٹر اور پریزیڈنٹ دونوں بہت کم مواقعوں پر دنیا میں جاتے ہیں ایئرپورٹ پر استقبال کرنے کے لیے، بہت کم مواقعوں پہ فضاؤں میں ریسیو کیا جاتا ہے اپنی سرحدوں میں، اور انہیں اپنے حصار میں لے کے ایک پروٹوکول کے تحت لایا جاتا ہے ایئرپورٹ پر۔ تیسری چیز یہ ہے کہ یہ ایک بہت سڈن دورہ پلان کیا گیا، جو کہ انڈونیشین پریزیڈنٹ نے، ان کے اپنی منسٹری نے بھی اس کو آخری دن ہی بتایا کہ یہ دورہ ہو رہا ہے۔ اگر ان چار نکات کو ذہن میں رکھیں تو محسوس ہوتا ہے کہ یقیناً یہ بہت کلیدی دورہ ہے، اور علاقائی لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو یس، آپ نے بالکل صحیح فرمایا کہ اس کے علاوہ انڈونیشیا سے ہمارے بڑے اچھے تعلقات ہیں۔ انڈونیشیا دنیا کا مسلم ممالک میں سب سے بڑا ملک ہے، 285 ملین اس کی آبادی ہے، ہم سے یعنی زیادہ آبادی ان کی ہے، اور اس میں تقریباً 87-88% مسلمان رہتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے بھی دیکھا جائے، اور پھر یہ دورہ جو کل شروع ہوا اور آج کافی اس میں ایم او یو سائن ہوں گے، جس میں آپ نے ذکر کر دیا کہ جس میں ٹریڈ ہے، انویسٹمنٹ ہے، ڈیفنس ہے۔ اور ڈیفنس کو میں اس لیے کلیدی اہمیت دوں گا کہ ڈیفنس منسٹر انڈونیشیا کے جولائی میں آئے تھے، اور انہوں نے میٹنگ کی تھی اس وقت کے چیف آف آرمی سٹاف فیلڈ مارشل سے، اور اب کے چیف آف ڈیفنس سٹاف سے مٹی، اور ابھی چیف آف ڈیفنس کی ملاقات انڈونیشین پریزیڈنٹ سے، ظاہر ہے پرائم منسٹر اور پریزیڈنٹ کے بعد۔ تو وہ اس لحاظ سے دیکھا جائے تو وہ تو اپنی جگہ پر ٹریڈ، انویسٹمنٹ، ڈیفنس، ہیلتھ، آئی ٹی، کلائمیٹ جو آپ نے بتایا، ایجوکیشن، کلچر، لیکن جو سب سے اہم ایجنڈے میں بات دی ہوئی ہے، اور جو نکات میں نے ابھی بیان کیے آپ کے ناظرین کے لیے، وہ ہے ریجنل اینڈ گلوبل کوآپریشن۔ اس لحاظ سے جو اس میں پریزیڈنٹ آف انڈونیشیا نے جنرل اسمبلی میں سپٹمبر میں اپنی تقریر کے دوران اناؤنس کر دیا تھا کہ میں 20,000 کے قریب فوج وہاں بھیجوں گا غزہ میں، اور ساتھ میں ایک نئی بات ڈاکٹر صاحب جی ساتھ میں نئی کیا بات کی تھی؟ نئی بات انہوں نے کر دی تھی کہ یہ دیکھیں، جس طرح غزہ کو سیکیورٹی چاہیے، اس طرح اسرائیل کی سیکیورٹی کی گارنٹی بھی ہمیں دینی پڑے گی۔ یہ بات بھی انہوں نے کی تھی۔ تو بہرحال یہ اس لحاظ سے اس تناظر میں میں سمجھتا ہوں کہ، اور اس وقت کیونکہ آپ نے دیکھا کہ ہر دنیا میں ہر حلقے میں کئی ممالک میں جلوس جلسے نکلی ہیں، غزہ میں جو وائلیشن ہو رہی ہے، 291 وائلیشن اسرائیل نے کی ہے، اور اس وائلیشن کو رکوانے کا ایک واحد طریقہ ہے کہ فیز 2 میں جلدی سے داخل ہو، اور فیز 2 میں داخل ہونے کا واحد طریقہ ہے کہ آئی ایس ایف یعنی کہ نیشنل اسٹیبلائزیشن فورس کو ڈپلائی کیا جائے، اور اس کا واحد طریقہ یہ ہے کہ انڈونیشیا جو سب سے زیادہ اپنی فوجیں بھیج رہا ہے، اور پاکستان نے ابھی اناؤنس نہیں کیا کہ کتنی تعداد ہوگی، یہ انڈیا دے دیا ہے کہ ایک مینڈیٹ مل جائے ہمیں، تو اس کے بعد تو مینڈیٹ تو انہوں نے خود بنانا ہے، اور خود کس طرح بنانا ہے کہ وہ جو بورڈ آف پیس ہے، جس کے کہ سربراہی ڈونلڈ ٹرمپ کر رہے ہیں، یعنی دنیا کے سب سے طاقتور صدر، سب سے طاقتور ملک کا وہ بورڈ آف پیس کی سربراہی کر رہا ہے، تو وہ خود بخود کوئی بھی فوج بغیر کسی اس کے مینڈیٹ کے یا بغیر رول آف انگیجمنٹ کے نہیں جاتی ہے، دنیا کا اصول ہے۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ نے کہا کہ یہ بھی جو ہے بہت خاص موقع پہ کیا جاتا ہے کہ وزیر اعظم اور صدر موجود ہوں ایئرپورٹ پر وصول کرنے کے لیے کسی جو گیسٹ کو، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے دیکھا ہے کہ جو غزہ امن معاہدہ ہوا ہے اس میں بھی جو مسلم ممالک تھے ان میں کلیدی کردار ادا کیا گیا پاکستان اور انڈونیشیا کی جانب سے بھی۔ تو اب یہ جو قربتیں بڑھ رہی ہیں، اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ جو پہلے سے زیادہ بہتر ہم تعلقات بنا پا رہے ہیں ان کے ساتھ، اس کی کیا وجہ ہے؟ کیا مئی جنگ میں جو پاکستانی افواج کی پرفارمنس تھی وہ ایک وجہ ہے، یا پھر پاکستان کا سفارتی سطح پر جو موقف ہے وہ لوگ تسلیم کر رہے ہیں؟ نہیں، اس میں تو یہ ایک حقیقت ہے کہ عرصہ دراز کے بعد
वतन अजीज के लोगों को ये उड़ान नजर आई है फॉरेन पॉलिसी में, और वो खास तौर पे मार्का हक के बाद उड़ान नजर आई है। और मैंने अपने करियर में कभी नहीं देखा पिछले 30-35 सालों में कि इतनी अच्छी फॉरेन पॉलिसी जा रही हो। सिर्फ यह है कि अब तमन्ना यही है वतन अजीज के तमाम अफराद की और मेरी कि इस फॉरेन पॉलिसी को हमारे इदारे, हमारे तमाम मिनिस्ट्रीज वो इस अंदाज से इस्तेमाल करें कि कुछ यहाँ हमारी गुर्बत और अफलास में कमी आए, हमारी इकोनॉमी जरा बेहतर हो। और जब भी दुनिया में किसी मुल्क की अच्छी ट्रेजेक्ट्री होती है फॉरेन पॉलिसी की, तो उससे उसकी इन्वेस्टमेंट भी आती है, उससे उस मुल्क के माशी हालात भी बेहतर होते हैं। तो अब उसी की उम्मीद की जा सकती है, लेकिन रफ्तार में जरा सुबक रफ्तारी चाहिए, बजाय इसके कि सुस्त रफ्तारी जो कि नजर आती है कि जिस स्पीड से फॉरेन पॉलिसी को उड़ान मिली है और मार्का हक के बाद मिली है, आप सही फरमा रहे हैं, उस स्पीड से हम आहंगी बाकी जो हमारे इदारे हैं, बाकी मिनिस्ट्रीज हैं, वो उससे कदम से कदम नहीं मिला रहे। लिहाजा ये जो आप इंडोनेशिया का प्रेसिडेंट देखें, या आप जॉर्डन का किंग देखें, या आप हमारी इस वक्त बायलैटरल एंगेजमेंट अमेरिका के साथ जिस उरूज पर पहुंची हुई है, जिस तरह बार बार सफारती महाज की तो बात अपनी जगह पर, जंगी महाज में भी हम इतने आगे हैं कि हर लोग पजीराई कर रहे हैं, यानी हम दीगर ममालिक में भी देख रहे हैं, अप्रिसिएशन मौजूद है। और जहां कहीं भी हम प्रोजेक्ट करते हैं, जिस तरह दुबई में हमने अपने जंगी जो हथियार हैं उनको प्रोजेक्ट किया था, तो एक बड़ी तादाद लोगों की मौजूद थी जो देखने आई थी कि